لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ افضل ہیں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، اور وہاں روزہ اقدس میں عمر عیش میں ہے. مستند رستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور کسی نے کہا تھا کہ میں معاویہ کی حکومت زمین پہ نہیں مانتا، تو میں نے ایک شعر لکھا کہ معاویہ کون ہے؟ معاویہ تو وہ ہے کہ خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا. مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغ نہیں ہوتا. درود پاک. سادے لوگ ہیں، سادے اسپیکر پسند کرتے ہیں. اوریجنل آواز جو ہوتی ہے وہ آواز ہوتی ہے. اور میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جسے ان اسپیکروں مائکوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور قبروں میں انہیں اتار بھی دیا جاتا ہے، تو ان کی قبروں کی مٹی کی خوشبو بھی ہوتی ہے. بات چل رہی تھی مولانا شمس الرحمن معاویہ شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں. کئی ایک ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی، بڑے ملنسار، ہسمکھ اور کئی صفات کے مالک تھے. حدیث میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کے اوپر دار و مدار ہے. ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص بظاہر بڑا نیک اور پارسا نظر آتا ہے، لیکن آخر میں وہ جماعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے ہم اس کے خاتمے پر اس کو اینڈ کو دیکھیں گے کہ آخر وقت تک وہ جماعت کے ساتھ اور اس مشن کے ساتھ وابستہ تھا یا نہیں.
مولانا اس معاملے میں کامیاب ہو گئے کہ آخر وقت تک اس مشن کے ساتھ وابستہ رہے۔ میں چونکہ جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا، 4-5 مہینے کے بعد میرا لاہور آنا ہوا تو مجھے ایک ساتھی نے ان کے خون آلود رومال مجھے دکھایا، اور جب میں نے سونگا یقین کریں کہ اس وقت بھی وہ معطر تھا۔ میرے دوستو، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ سیمینارز کرانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف شہید کو خراج تحسین پیش کریں اور پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں؟ ان کی زندگیوں کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ اس مشن کے لیے آگے بڑھے اور کام کیا تو ہم نے بھی وہ کردار ادا کرنا ہے۔ یاد رکھو، مسلمان ہے الحمدللہ، مسلمان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اور تقدیر میں یہ بات ہے کہ جہاں موت لکھی ہے وہیں پر آنی ہے، اور جس وقت لکھی ہے اسی وقت آنی ہے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی بڑے شہادتیں دیکھ کر اور اسے حالات دیکھ کر بھی آپ اسی راستے پہ چلتے ہیں، یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے؟ موت کو دیکھ کے موت کے راستے پہ چلنا۔ میں نے کہا شاہین ایئر لائن کو حادثہ ہوا، ایئر بلو ایئر لائن کو حادثہ ہوا، سارے مسافر اس میں چلے گئے۔ پی آئی اے کو حادثہ ہوا، سارے مسافر اس میں چلے گئے۔ میں نے تو بڑے بڑے شیوخ کو، عقل مندوں کو، دانش مندوں کو دیکھا ہے، وہ تو موت کو دیکھ کے موت کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ وہ بائی ٹرین سفر کیوں نہیں کرتے؟ بائی روڈ سفر کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ موت کو دیکھ کے موت کا راستہ نہیں چھوڑتے تو میں موت کو دیکھ کر امی عائشہ کا دفاع کیسے چھوڑ دوں؟ میں موت کو دیکھ کر صحابہ کا دفاع کیسے چھوڑ دوں؟ کہ اس موت میں تو خدا کی قسم حیات ہے، اور ایسی حیات ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ یہ موت ایسی موت ہے، صرف جسم وہاں منتقل ہوتا ہے، باقی تو زندگی ہی زندگی ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ شہادت کوئی معمولی مقام ہے؟ اللہ نے میرے نبی کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری خیر کثیر دی ہے، ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پہ سجایا ہے، امام الانبیاء میرے نبی کو بنایا ہے، قیامت میں لواء الحمد کا جھنڈا میرے نبی کے حق میں آئے گا، شفاعت کا مقام اللہ میرے نبی کو دے گا، مقام محمود اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے، سب سے افضل امت اللہ نے میرے نبی کو دی ہے، سب سے افضل کتاب میرے نبی کو ملی ہے، سب سے افضل شریعت میرے نبی کو ملی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بہت سی خیر کثیر اللہ نے میرے نبی کو عطا کی، لیکن مسلمانوں، لاہور کے میرے دوستو، ذرا اس بات کو غور کرو سے سمجھو کہ اتنا کچھ نبی کو ملنے کے باوجود شہادت میں کچھ تو ایسا تھا نا کہ اتنا کچھ ملنے کے باوجود اللہ کے نبی پھر بھی دعا کرتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ میں محمد تجھ سے شہادت کی تمنا کرتا ہوں، تجھ سے شہادت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ کوئی بات تو ایسی تھی نا کہ اللہ کے نبی کو سب کچھ ملا لیکن شہادت کی طلب کر رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے شہادت غم کے لیے نہیں، شہادت پچھتانے کے لیے نہیں، شہادت تو عزت کا نام ہے، سعادت کا نام ہے۔ ہاں شہادت تو ایک مقام کا نام ہے، شہادت تو خدا کی رضا کا نام ہے، شہادت تو خدا بند آدم کی شفاعت کا اور زیارت کے ذریعے کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جانے والا بظاہر قبر میں چلا جاتا ہے لیکن تذکرے اس کے پیچھے قیامت تک ہوتے رہے۔ آپ ذرا یہ دیکھو، شہید کو گولی لگی، تلوار لگی، خنجر لگا، خون نکلا، زخمی ہوا، خون بہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں، اسے چونٹی کے برابر صرف تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ اچھا اس کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی عام لوگوں کی بنسبت؟ آج شہید جاتے ہوئے اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ آج یہ ذرا نام نہاد جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ اپنی ذرا محبت کو اسے دکھانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے
کبھی خواب اگر گولیاں کھائیں گے، کبھی یہاں سے خون نکال رہے ہوں گے، کبھی جناب چاقو سے خون، کبھی زخمی کر رہے ہیں، تاکہ وہ خون نکلتے دیکھے اور اس کے دل میں محبت آئے. یہ سب تیری محبت میں ہو رہا ہے. کرتے ہیں یا نہیں آج کل یہ ڈرامے؟ اس کو بولیے تکلیف نہیں ہو رہی، کہتا ہے نہیں یار وہ اگر دیکھ رہا ہے تو مجھے تکلیف نہیں ہو رہی. اس وقت ساری تکلیف بھلا دیتا ہے. کہتے ہیں نا مجنو کو جو لیلا کی محبت میں لیلا کے سامنے کوڑے لگتے تھے اسے تکلیف نہیں ہوتی تھی کیونکہ لیلا سامنے تھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی محبت میں کسی کو کوڑے لگائے جائے اور 100 کوڑے اور محبوب اس کا سامنے 99 کوڑے لگے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن ایک کوڑا محبوب کو نظروں سے ہٹا کر لاؤ یہ 99 کوڑوں پہ بھاری ہو جائیں گے. جب سامنے دیدار ہو رہا ہو کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، تو اس وقت تکلیف کا احساس یہاں دنیا میں نہیں ہوتا. تو یہ گولی، یہ تلوار، یہ کٹنا، یہ خون کا نکلنا اگر کوئی وہاں دیکھ رہا ہو، وہاں یعنی یہاں دیکھ رہا ہو، یہ وہاں دیکھ رہا ہو تو تکلیف کیسے ہوگی؟ اسی لیے تو شہید کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ سارے مقام شہید کو ملتے ہیں. آپ مسئلہ لے کر آئے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے میرے کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، کپڑے کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں بھائی خون ناپاک ہوتا ہے، جا کے دھو. یہ جسم پہ بھی لگا ہے، جا اس کو بھی دھو. نہ نماز ہوگی نہ تیرا بھی پاکی ہوگی، اس لیے پہلے جا کے کپڑے بھی دھو، خون لگا ہوا ہے اور یہ جسم پہ بھی لگا ہے. آپ جا کے کپڑے دھو کر آئے، جسم دھویا، آپ نے وضو کیا، جنازے میں آئے دیکھا تو میت پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر خون ہی خون ہے، کفن پہ بھی خون ہے، کپڑوں پہ بھی خون ہے، جسم پہ بھی خون ہے. آپ مڑتے مولوی صاحب آپ کہتے تھے خون ناپاک ہے. یہ تو جسم پہ بھی خون لگا ہوا ہے، کپڑوں پہ بھی لگا ہے اور سنے اس کو غسل بھی نہیں دیا. تو یہ کیسے پاک ہو گیا؟ یہ کیسے جناب پاکی ہے؟ یہ کیسے خون اب پاک ہو گیا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا یہ عام خون نہیں، یہ اللہ کے رستے میں بہنے والا خون ہے. یہ اب ایسا پاک ہو چکا ہے، ایسا پاک ہو چکا ہے کہ جو شہید کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اسے بھی گناہوں سے پاک کر دے گا. یہ جبھی تو فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگاتے تھے صحابہ. آج اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا اس جماعت میں رہ کر شہادت کا، اور یاد رکھنا ہر مدعی کے واسطے یہ دار و رسن کہاں. اگر کوئی شخص اس مشن سے وابستہ رہ کر بستر کی موت بھی مرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کی نیت کی وجہ سے مقام شہادت کرے گا. کیونکہ اس نے اپنے کو تو پیش کر دیا ہے نا، اپنے کو تو اس نے پیش کر دیا ہے کہ اللہ بس میں حاضر ہوں اس رستے میں کٹنے کے لیے. اب انما الاعمال بالنیات، نیت پر دار و مدار ہے. جب اس نے اپنے کو پیش کر دیا ہے تو اب اگر اس کی موت بستر پہ بھی آئے گی اللہ تب بھی اسے انشاءاللہ شہداء کی صفوں میں اٹھائے گا اور شہداء کے ساتھ رکھے گا. اور تم تو اس مشن سے وابستہ ہو کہ انشاءاللہ قیامت کے دن ایک الگ ایسا جھنڈا گاڑا جائے گا جس پر انشاءاللہ امید اعلان ہوگا آؤ صحابہ والے اس جھنڈے کے نیچے آ جاؤ جہاں صدیق تمہارا انتظار کر رہا ہے. صحابہ کرنا. مولانا سید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا عالم گزرے ہیں، ثانی اثنین کتاب بھی انہوں نے لکھی، بڑے مناظر تھے. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہوتے تھے، سبق پڑھتے تھے، حضرت کے پاس کہا حضرت مجھے بیعت کرے. فرمایا نہیں لگتا ہے پاکستان بن جائے گا، تم وہاں ہوں گے ہم یہاں ہوں گے، ایسے شخص سے بیعت ہو جو وہاں ہو تاکہ شیخ سے ملو بھی تو صحیح. خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا تو ان کے جسم سے دیکھا شہد اور دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں. سمجھ گئے کہ یہ دودھ اور شہد فیض کی علامت ہے اور تعبیر اس کی دین ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، طہارت ہے.
اب وہ جانتے نہیں تھے، اپنے دوستوں کو کہا میں نے کس طرح کے بزرگ دیکھے، کسی دوست نے ایک دن آ کے بتایا فلاں گاؤں میں ایک بزرگ آئے ہیں جو تم نے بندہ بتایا انہی کی طرح ہے۔ جب گئے دیکھا تو پہچان لیا، وہ غلام احمد ساواگ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے بیعت ہو گئے۔ اب یہ چونکہ مناظر بھی تھے اور روافض کے خلاف ان کی کئی کتابیں اور تقریریں، دن بھر تدریس بھی کرتے، رات کو سبق بیانات میں بھی جاتے، اتنا کچھ۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، بتائیں یہاں ہمارے یہاں صوفیت اس کو سمجھی جاتی ہے کہ جس کا اتنا بڑا رومال اور اتنی بڑی تسبیح اور حضرت کا سر جھکا رہے، ہم کہتے ہیں وہ حضرت ہی ہیں۔ ہم جیسے مزاج والے خالد بن ولید کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسے ولی ہیں، دو ہاتھوں سے تلوار چلا رہے ہیں، بندہ مار کے لٹا دیا، دوسرا بندہ مارا اس پر دوسری لاش رکھی، تیسرا بندہ مارا اس پر تیسری لاش رکھی، اور 3 لاشوں پہ بیٹھ کے خالد کہتا ہے لاؤ میرا ناشتہ، آج میں اللہ کے دشمنوں کی لاشوں پہ بیٹھ کے ناشتہ کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ۔ یہ دنیا کفر جس سے ڈرتی ہو، یہ ولایت اور کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ولایت نہیں۔ ان کے شیخ نے ایک دن مجمع میں کہا تم احمد شاہ کو ایسے ہی سمجھتے ہو کہ کبھی اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، کبھی اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا رد کر رہا ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے شخص نے 200 سے زیادہ مرتبہ خواب میں نبی کی زیارت کی۔ تو وہ اپنے شیخ کو ایک دن کہنے لگے حضرت رات بھر مطالعہ بھی بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے، پروگرام سے بھی دیر سے کبھی آنا ہوتا ہے، صبح تدریس بھی، آپ نے جو معمولات دیے وہ کبھی کبھی رات کو چھوٹ جاتے ہیں، دل پہ بڑا بوجھ رہتا ہے۔ پتہ ان کے شیخ نے کیا کہا؟ ان کے شیخ نے کہا احمد شاہ صاحب اپنے بیان میں رات کو تھوڑی دیر شان صدیق اکبر بیان کر لیا کرو، جتنے معمولات چھوٹے ہوئے ہوں گے اللہ سب کی کمی پوری کر دے۔ میں نے تمہیں یہ معمولات اس لیے دی ہیں کہ تیرے دل میں روحانیت اور نورانیت پیدا ہو۔ تو صدیق کا ذکر کر کے نورانیت نہیں آئے گی جو آج بھی نورانیت براہ راست نبی سے لے رہا ہے، جو آج بھی فیض براہ راست نبی سے لے رہا ہے۔ یہ صدیق کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ تو وہ قرآن کا وظیفہ ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وسیجنبها الاتقى، یہ الذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ ان علینا جمعہ وقرآن، یہ سب کیا ہے؟ یہ صدیق کی تو ہے۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ صدیق کی تو ہے۔ میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا، پھر اشارہ صرف دے رہا ہوں۔ تو یہ معمولی عبادت نہیں۔ میں نے رات بھی مغرب میں ایک جگہ کہا، مولانا امین شہید رحمت اللہ علیہ جن کو وقت ابن تیمیہ کہا جاتا ہے، یہ بینات کا خصوصی نمبر جو بن ریٹون نے ان کے کفر کے متعلق ساری دنیا سے فتوے لے کے شائع کیا، یہ اصل محرک اس کے مولانا امین صاحب تھے۔ 63 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کی۔ ان کا بیٹا کہتا ہے میں ان سے کے جہاں مدرسے گیا تو کہا ان کے والد، میرے والد جو ہیں چونکہ سپاہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا آنا جانا زیادہ تھا اور محبت کرتے تھے کہ کچھ صاحب جبہ اور دستار میرے والد صاحب کے پاس ہے، اور کہا حضرت آپ ان کے پاس یہ چھوکرے چرسی کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی سنجیدگی کے خلاف لگتا ہے، آپ ان کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے پروگراموں میں بھی چلے جاتے ہیں، یہ تو چھوکرے چرسی لوگ ہوتے ہیں سپاہ میں۔ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب نے اسے کہا ذرا قیامت کا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ جب بڑے بڑے صاحب جبہ اور دستار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور ابو بکر انہی چرسیوں کو پکڑ کے لے کے جنت میں جا رہے ہیں کہ مارے انہوں نے میرے لیے کھائی تھیں۔ میں آپ کو آپ کے کام کی اہمیت بتا رہا ہوں، یہ اتنی اہمیت ہے کہ جب ہماری کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہمارے ساتھیوں کی زیادہ ہو رہی تھی، کسی ساتھی نے خواب دیکھا، مجھے کہا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟
کہتے میں نے دیکھا یہاں جو ہمارے شہداء کو دفن کیا جاتا ہے تو ان کی میتیں اللہ تعالیٰ اٹھا اٹھا کر جنت البقیع میں منتقل کر رہے ہیں۔ میں کہا تعبیر تو واضح، المرء مع من احب۔ جب تیرا فیکس نظام یہاں سے ایک کاغذ کی تحریر ڈالتا ہے، لندن سے وہی چیز بے عینی نکلتی ہے۔ جب تیرا دنیا کا فیکس نظام یہ سب کر سکتا ہے تو اللہ کا فیکس نظام یوں نہیں کر سکتا۔ کس کی ابھی میں پھر کہیں اور چلا جاؤں گا، کچھ باتوں پہ پردہ ہی ٹھیک ہے کہ کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہیں، گھاس نہیں کھاتے، ماں باپ ہمیں بھی عزیز ہیں، یہ سب کچھ ہمیں بھی عزیز ہے، لیکن یہ رستہ حضرات صحابہ اکرام کی محبت اور وہ مبشرات ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اور سنو یہ سب چیزیں نہ بھی ہو، ایک ایمانی حمیت اور غیرت بھی ہے کہ ماں پہ انگلی اٹھے اور بیٹا کہے ابھی وقت نہیں ہے، حالات اجازت نہیں دیتے، ابھی وقت نہیں ہے، اور ماں پہ انگلی اٹھے اور حلالی بولے نا، یہ ہو نہیں سکتا۔ وقت تو اس کا بھی نہیں تھا جس کا بولنے کا وقت نہیں تھا، لیکن جب مریم پہ انگلی اٹھی تو ایک دن کا بچہ بھی بولا۔ تو ایک دن کے بچے کے بولنے کا وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک دن کا بچہ چونکہ حلالی تھا نا، فوراً بول اٹھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ وقت نہیں تھا لیکن حلالی تھا، اور بول کے بتایا کہ وقت نہ بھی ہو، جب انگلی ماں پہ اٹھے بولنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، ورنہ ایک دن کے بچے کا کیا وقت ہے، یہ تو نہیں بولتا، لیکن بول کے بتایا۔ اور وہاں تو بات مریم کی تھی جس کی گواہی بچے نے دی، اور یہاں تو بات اس امی کی ہے کہ جس کی گواہی عرش والا دیتا ہے۔ ابھی بھائی عثمان صاحب مولانا شمس الرحمن معاویہ شہید رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر ایک نظم سنا رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ کیا کچھ نہیں بیتا، کتنے صدمے اٹھائے، صحابہ پریشان، روتے تھے ماں کی محبت میں، روتے تھے۔ اب حضرت عائشہ کی بارات میں قرآن نازل ہوا، لیکن جو ماں کے غم میں آنسو بہاتا تھا، آخر ان کو بھی تو کوئی اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی بھی تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کو بھی تو کوئی مقام ملنا چاہیے۔ تو واہ، یہ تم خون بہاتے ہو نا اس ماں کی محبت میں، شمس الرحمن معاویہ بہا گئے ہمارے شہداء، یہ معمولی نہیں ہے مقام۔ اللہ کہتے ہیں لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ عائشہ تو عائشہ ہے، تیرے غم میں جنہوں نے آنسو بہائے، اللہ ان کی بھی مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کرتا ہے۔ جو آنسو بہائے تو انہیں انعام ملتا ہے، اور جو خون بہائے تو انہیں انعام نہیں ملے گا، انہیں انعام نہیں ملے گا۔ یہ اتنا بڑا کام، اور عائشہ کا دفاع۔ آج اگر نبی علیہ السلام کے اتفاقی کسی ایک فطری چیز کو بھی کچھ خطیب حضرات سنت کہہ دیتے ہیں، جیسے ایک صاحب فرماتے ہیں جی حسین کے غم میں رونا بھی نبی کی سنت ہے، جبریل نے بتایا آپ کا بیٹا نواسہ شہید ہوگا تو حضور رو گئے، حالانکہ وہ فطری چیز تھی، اس کو سنت کی تعریف پہ منطبق کرنا یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے۔ لیکن چلو اگر آپ فطری طور پہ کہتے ہو کہ یہ چیز سنت ہے، تو حضرت ایک سنت پھر اور بھی ہے۔ جب میری ماں پہ انگلی اٹھی نا، نبی اتنا پریشان کہ بخاری میں صلی الظہر خمسن، نبی نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا لی۔ کسی نے پوچھا آقا پریشان ہے؟ کہا عائشہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت جی پھر عائشہ کے غم میں پریشان ہونا بھی نبی کی سنت ہے۔
پھر عائشہ کے لیے پریشان ہونا بھی نبی کی سنت ہے، اور اس سنت کو دنیا میں اگر کوئی زندہ کر گیا ہے اسے دنیا حق نواز کہتی ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا اسے دنیا حق نواز کہتی ہے۔ وہ ایسا کام دے کے گیا، میں نے مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے سامنے کوئی حضرت جنگی صاحب کی کا بیان سن رہا تھا، جس میں وہ تڑپ کے کہتے ہیں اللہ میں اپنی آواز گنبد خضرا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ مسجد نبوی یہ باب بقی ہے، اس کے سامنے میں نے کہا اللہ نے اس کی آواز وہاں تک بھی پہنچا دی۔ آپ جس کام سے وابستہ ہے پہلے تو اس کام کو ثواب سمجھیں، اس کام کو کام تو سمجھیں۔ یہ کوئی معمولی کام تھوڑی ہے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا اجر و ثواب ہے، کیا کیا بشارتیں۔ اصل میں اس کام کو جو کام سمجھ کے کرے گا نا، چس اسے ہی آئے گا، مزہ اسے ہی آئے گا۔ یہ بظاہر تکلیفیں، اچھا ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب ہر وقت گرفتاری کا ڈر، فور شیڈول کا ڈر، یہ ڈر وہ ڈر، آپ لوگوں کی زندگی تو بہت تنگ نہیں ہے، ہر وقت بڑی تنگ لگتی ہوگی۔ میں کہا پتر قریب تو آنا، وہ دیکھ کیا کر رہا ہے بندہ، کہتا ہے وہ سیخ کباب کھا رہا ہے۔ میں کہا دیکھنا گرم گرم سیخ کباب کو ہاتھ بھی لگا رہا ہے، اس کو گرمی بھی لگ رہی ہے، گرم بھی لگ رہا ہے، پھر بڑی مشکل سے نکالتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، پھر سی سی بھی کر رہا ہے، سوسو بھی کر رہا ہے، پھر ناک بھی بہتی ہے، پھر پسینے بھی صاف کرتا ہے، مرچیں بھی لگ رہی ہیں، سی سی بھی ہو رہا ہے، سوسو بھی ہو رہا ہے، پھر دوسری بوٹی سیخ سے نکالتا ہے، گرم گرم ہاتھ یوں بھی کرتا ہے، پھر نکالتا ہے منہ میں رکھتا ہے، زبان پہ بھی گرم گرم۔ یار کتنا یار پاگل نہیں ہے یہ، اتنی تکلیف میں ہے، سوسو بھی کر رہا ہے، سی سی بھی کر رہا ہے، ہاتھوں پہ گرمی بھی لگ۔ اگر کوئی چٹنی کھا لیتا، کوئی ساگ کھا لیتا، کوئی پیاز سے روٹی کھا لیتا، کیا کس سے پوچھتے ہیں؟ جا کے پوچھا بھائی اتنی تکلیف میں یار ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیری زندگی تو تجھ پر بڑی تنگ نظر آ رہی ہے، سوسو بھی کر رہا ہے، سی سی بھی کر رہا ہے، پسینے بھی آ رہے ہیں، ناک بھی بہ رہا ہے، ہاتھ بھی تیرے جل رہے ہیں، زبان کو بھی یوں کرتا ہے، بڑا تنگ نہیں ہے تو؟ پیاز کھا لے، کوئی روٹی کھا لے، کوئی اور رستہ اپنا لے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ادھر آؤ، بوٹی نکالی اور منہ میں رکھی، کہا اب پتہ چلا کہ سوسو میں مزہ کتنا ہے، اس سی سی میں مزہ کتنا ہے، اس جلتے ہوئے ہاتھوں میں مزہ کتنا ہے، اس آنے والے پسینے میں لذت کتنی ہے، اس بہنے والی ناک کے اندر سکون کتنا ہے۔ تمہیں دور سے دیکھ رہے تھے تم ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا یوں ہے، لیکن جب قریب آ کے حقیقت دیکھی تو پتا چلا کہ سوسو میں مزہ ہے، اس سی سی میں مزہ ہے۔ ذرا پوچھنا بلال کو، وہ کہے گا خدا کی قسم بادشاہوں کو اپنے تخت پہ وہ مزہ نہیں آتا تھا جو مجھے پتھر کے نیچے لیٹنے میں آتا تھا۔ پوچھنا ذرا خباب سے کہ تجھے انگاروں پہ کیا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا بادشاہوں کو اپنی نرم سیجوں پہ وہ مزہ نہیں آتا تھا جو مجھے محمد کی محبت میں جلتے ہوئے انگاروں پہ آتا تھا۔ یہ ذرا پوچھنا خبیب سے تجھے تخت لار پہ کیا محسوس ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا اور لوگوں کو پروٹوکول کے لیے گلے میں ہاتھ ڈلوانے میں وہ مزہ نہیں آتا تھا جو مجھے محمد کی محبت میں تخت دار کے اندر جھولنے میں آتا تھا۔ اور دشمنوں کو عیش و آبے گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفان میں بھی ساحل ملا۔ وہ طوفانوں میں بھی ساحل کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ جس نے دور سے ہمیں دیکھا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں سکتے، جس نے قریب آ کے دیکھا ہے وہ ان رگڑوں کے گزرنے کے بعد بھی کہتے ہیں رولتے گئے پر اچھا سمجھ جائے۔ یار ساتھی اتنے جیلوں میں آنکھوں پہ پٹیاں کڑیاں اسی حال میں سو بھی جاتے ہیں۔ خواب میں ہمیں تو کارگزاریاں ملتی ہیں نا، کسی کو حضرت بلال کی زیارت ہو رہی ہے، کسی کو امی عائشہ کی زیارت ہو رہی ہے، کسی کو کس کی زیارت ہو رہی ہے۔ ابھی میں کسی مولوی صاحب کے پیچھے ذرا سا ہو گیا تھا، جنہوں نے میرے خلاف وہ بھی کیا اور کہا تھا یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، بس تتن کے لیے علم تو نہیں جسم ہے،
چلو چھوڑو. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں نا پھر بات وہیں آتی ہے رولتے گئے پر چس بڑھ جائے. کیا شمس الرحمن معاویہ شہید رحمت اللہ علیہ ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان ان دنوں میں اور یہ حالات اور اس سے پہلے جماعت کے حالات کہ پنجاب کو سنبھالنا کوئی آسان نہیں ہے. ہم جانتے ہیں یہاں بڑی تکلیفیں. یہ حضرات اگر کبھی کبھی اسٹینڈ لے لیں اور پیچھے ہونا بظاہر تمہیں لگتا ہو کہ پیچھے ہو رہے ہیں, یہ پیچھے ہونا نہیں ہوتا, یہ پلٹ کے جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. پیچھے ہٹنا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں چھوڑا چپل اٹھائی چپل بھی چھوڑی اور بھاگ گیا اور کہا توبہ آئندہ میں کبھی تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا بابا بڑا خطر. یہ پیچھے ہونا آگے ہونا یہ تو ہمیں عہد والوں نے سکھایا ہے. یوں ہو کر یوں بولر جتنا فاسٹ ہوتا ہے اس کا اسٹارٹ اتنا ہی پیچھے جا کے لمبا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ تمہیں کرکٹ کے تو تناظر میں دکھاتا ہوں نا. تمہارے پڑوسی ملک میں بھی امریکہ آیا تھا تو کچھ پیچھے ہو گئے تھے لوگ کہتے ہیں امیر المومنین بنتے ہیں. چلے گئے نا, انہوں نے کہا بیٹا ہم پیچھے تو جا رہے ہیں اس کو نیچے لانے کے لیے. یہ پیچھے ہونا کسی کو نیچے لانے کے لیے ہوتا ہے اور پھر نیچے لا کے پھر اسے بالکل ہی نیچے لانے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے یہ بظاہر قیادت ایسے فیصلے کر جاتی ہے جو ہم کہتے ہیں اچھا پھر سنو کیونکہ اپنے ہو. اب بعض حالات کی وجہ سے ممی ڈیڈی کی پریشانی کی وجہ سے بیوی کے تانے بچوں کی وجہ سے اب جماعت چھوڑنا چاہتا ہے. اب یہ صاف نہیں کہتا کہ حافظ حسین صاحب اصل میں میری مجبوری ہے, میں تھوڑا سا مالی طور پہ پریشان ہوں, ذرا گھر والوں کی طرف سے بھی دباؤ ہوئے میں جماعت چھوڑ سکتا ہوں, کچھ دن بعد آ جاؤں گا. یہ نہیں کہے گا. یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اپنی عزت بچانے کے لیے جماعت کو داؤ پہ لگاتا ہے. اب یہ پہلے والی جماعت ہی نہیں, وہ جو جنگی صاحب کے دور میں تھی. وہ پالیسیاں نہیں ہیں یار, میں نہیں چل سکتا بھائی اس پالیسیوں میں. اگر تو اتنا دلیر ہے تو وہ والی پالیسیاں تو کر لے. پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے بھائی, پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ وہ تو کر لے, تجھے منع کیا ہے. تپڑ ہے تو کر. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. میں کراچی کی تربیتی نشستوں میں بھی کہتا ہوں اس جماعت سے اس مشن سے غداری نہیں کرنا, بے وفائی نہیں کرنا, اسے نقصان نہیں پہنچانا. تمہیں پتہ نہیں ہے اس جماعت میں اللہ نے ایسی کوئی تاثیر رکھی ہے, جو اس جماعت کے اندر رہ کے گڑبڑ کرتا ہے, جو ڈنڈی مارتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے جماعت سے بالکل الگ کر کے رکھ دیتے ہیں. ہر وقت ڈر کے رہو. اب اپنا عذر نہیں کہتا کہ جی میں مجبور نہیں آ گیا. اب اس کو کرنے کے لیے پہلے والی پالیسیاں ہی نہیں رہی. وہ بھائی حالات کے تناظر میں پالیسی چینج کرنا یہ تو قرون اولیٰ سے ہمیں پتہ چلتا آ رہا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن کریم کتابی شکل میں نہیں تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں ہوا یا نہیں؟ اب کوئی کہے اس زمانے میں نہیں تھا, یہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر نبی کے دور میں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں, لیکن حضرت عمر کا دور جیسے 22 لاکھ مربع میل تک دین پھیلنے لگا مناسب, انہوں نے محسوس کیا کہ عورت کا گھر سے باہر 5 دفعہ نکلنا ایک فتنہ ہے, منع کر دیا. عورت اب مسجد میں نہ آئے. تو بتاؤ نا پچھلے والے دور سے الگ ایک پالیسی دی یا نہیں دی؟ لیکن وہ ہوتا اسی اصول سے مستنبط مسئلہ ہے, یعنی کہ ان سے الگ ہے کہ اگر وہ جمی تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا اگر آج کے دور میں نبی ہوتے تو وہ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے. پھر حضرت عثمان کے دور میں جمعے کی دوسری اذان شروع ہو گئی. تو یہ تو کبھی ہوتا ہے. کسی نے حضرت حیدری شہید سے کہا حضرت جنگی صاحب کے دور میں بڑی شدت تھی, اور جو ہے نا ہم ذرا ادھر ادھر کی بات کر جاتے ہیں اور یوں. فرمایا جب زمین بنجر ہو خالی ہو تو بڑی شدت سے ہل چلانا پڑتا ہے, اور جب زمین پر فصل اگ جائے تو پھر ہل نہیں چلایا جاتا. تو مجھ سے کھڑی فصل پہ ہل چلوانا چاہ رہا ہے؟ امام المتکلمین العمل شہید
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو یہ کہتے ہیں جی یوں نہیں کہتے، وہ ان کو وہ لفظ شیعہ بول کے دکھا دیں، اپنی طرف صرف لفظ۔ میں بولنا نہیں چاہتا، ایک مولوی صاحب اس دن بڑے جوش میں جنگی کا راستہ چھوڑ دیا، ان کا نعرہ چھوڑ دیا، جنگی قلب کا نعرہ، جنگی کا نعرہ گونجے گا، جنگی کا نعرہ آج بھی گونجے گا، جنگی کا نعرہ کل بھی گونجے گا، جنگی کا نعرہ گونجتا تھا، جنگی کا نعرہ گونجے گا، کوئی اس نعرے کو ختم نہیں کر سکتا، اور یہ گونجے گا، اور یہ اس انداز میں گونجے گا کہ تیری آواز میری آواز، حق نواز حق نواز۔ میں کہا پھس، اگلوں کو چے بنا دے ہو۔ بات اتنی لمبی، میں نے کہا اب حضرت کچھ سانپ نکالیں گے، لیکن اتنے میں تیری آواز، میں کہا یہ تھا جنگی کا نعرہ؟ تم وہ لفظ ذکر نہیں کر سکتے۔ ہماری تو الحمدللہ آج بھی اس طرح کی تقریریں ہوتی ہے تو دلائل دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں نئی ڈگڈگی بجے تو ایک دم نہیں، یہ قیادت ہے، اس کے ہاتھ پہ اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہ چھوڑنا خود چاہتا ہے اور ڈالتا جماعت پر ہے۔ خود ہمت کر کے بول مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھ میں تپڑ نہیں ہے، جماعت کو بدنام نہ کر، ورنہ ایسا بدنام ہوگا کہ دنیا کے سامنے آنکھ بھی نہیں ملا سکے گا۔ یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، یہ قربانیوں والی ہے۔ شہادتیں ہم نے دیکھی ہیں، 4 جنازے اٹھائے، ہم نے ماؤں کی وہ محبتیں دیکھی ہیں۔ منظور کالونی کراچی میں ہمارے ساتھی شہید ہوا، اس کو اٹھا کے لے کے گئے، اس کی والدہ کو پتہ چلا، وہ بھی اسپتال آئی۔ ساتھیوں نے کہا عورت ہے، ماں ہے، برداشت نہیں کرے گی، ابھی نہیں بتانا، کہنا بس معمولی زخم ہے۔ آ کے جب آئی کہا کیا ہوا؟ کہا میں کچھ نہیں، بس زخمی ہوا ہے، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا نا نا نا، سچ سچ بتاؤ، میں نے خواب دیکھا تھا، 6 مہینے سے اپنے بیٹے کی شہادت کی منتظر ہوں، جو ہے مجھے بتا دو، میں کر دوں گا ماؤں کی محبت کو اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے گی۔ ایسے جذبات اور شہادت کے لیے تیار۔ اس لیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا، اس مشن سے کبھی بے وفائی نہ کرنا۔ وقت طے ہے، موت کا وقت طے ہے۔ یہ ساری جیلیں جو بھری ہوئی ہیں سب سپاہ والوں سے نہیں بھری ہوئی، یہ جو قبرستان بھرے ہوئے ہیں سارے اس مشن سے وابستہ نہیں ہیں، وہ تھوڑے سے یہ جو ان قبرستانوں میں، تو یہ باقی کس لیے مرے ہیں؟ گئے تو یہ بھی ہیں دنیا سے، تو انہوں نے بھی جانا ہے، لیکن اس شان سے جانا کہ کل قیامت کے دن جب آئے تو امی عائشہ مسکرا کر تیرا استقبال کرے۔ آگئے میرے بیٹے کا ہے، آؤ ادھر میرے بیٹو، یہاں تمہارا مجمع یہاں ہے، یہاں ہے، آ جاؤ، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اللہ نے فقیر کو دکھایا ہے کہ جنت میں داخلہ ابو بکر و عمر کی مشروط اجازت سے ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ سے عافیت بھی مانگیں، اس مشن سے وابستگی بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا شمس الرحمان معاویہ شہید رحمت اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کے مشن کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہمیں بھی اس سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔